یہی والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان خوبا کبیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ النساء کی تفسیر کے حوالے سے سورۃ النساء کی دوسری آیت کے ابتدائی الفاظ کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی آیت مقدسہ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیم کے ستھرے مال کے بدلے میں گندا مال نہ لو۔ یتیم کے ستھرے مال کے بدلے میں گندا مال نہ لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سند المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق حلال دیا ہوا ہے وہی کھاؤ، اور اس کے بدلے میں یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اس جملے کا یہ مطلب امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت تمہارے ذمہ رکھی، تمہیں یتیموں کے مال کا ذمہ دار بنایا، یہ ایک پاکیزہ امر ہے، لہذا تم اس پاکیزہ امر کو چھوڑ کر ناپاک امر حاصل نہ کرو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تیسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یتیموں کے عمدہ مال کو اپنے گھٹیا مال میں ملا کر اور اپنے گھٹیا مال کو یتیموں کے عمدہ مال کے ساتھ ملا کر نہ رکھو، یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یتیموں کا جو مال ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے وہ تعداد برقرار رہے، بے شک ہم یتیموں کے مال میں سے اچھی چیز لے لیں اور گھٹیا چیز ان کے مال میں رکھ دیں تو یہ جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا ایسے نہ کرو کہ تمہارا مال گھٹیا ہو ان کا مال عمدہ ہو۔ مثال کے طور پہ یتیم کی کوئی بکری ہے تو وہ اچھی ہے، صحت والی ہے، تم وہ لے لو اور اس کی جگہ پہ گنتی پوری کرنے کے لیے، تعداد پوری کرنے کے لیے کوئی لاغر اور کمزور بکری اس کے مال میں رکھ دو، فرمایا یہ منع، یہ منع ہے۔ یا مثال کے طور پہ کہ تمہارے پاس درہم ہے، دنانیر ہیں، وہ کھوٹے ہیں، جبکہ یتیم کا جو مال ہے اس میں درہم اور دنانیر کھرے ہیں، تم اپنے کھوٹے درہم اور دنانیر یتیم کے مال میں رکھتے ہو، گنتی پوری رہتی ہے، لیکن وہاں سے جو کھرے درہم اور دنانیر ہیں وہ اٹھا لیتے ہو، اپنے مال میں شامل کر لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہ کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ ستھرے کے بدلے میں گندا مال نہ لو۔
اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور پھر اس کو بیان کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنے مالوں کو یتیموں کے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، ملا کر نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی کفالت میں کوئی یتیم آ گیا، یتیم کا مال بھی ہے، اب اس بندے کا اپنا بھی مال ہے، تو وہ دونوں کو ملا دیتا ہے، دونوں کو ملا دیتا ہے، دونوں کو ملا کے اسی میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، یتیم کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے جب تم حساب کرنے لگو تو صحیح طریقے سے حساب نہ کر سکو، جب تم حساب کرنے لگو تو یتیم کا کوئی حق تمہاری طرف آ جائے، یتیم کا مال تمہاری طرف آ جائے، تو فرمایا اس طرح یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یا بعض مفسرین نے یہ بھی اس کا معنی بیان کیا کہ کوئی بندہ اس کا اپنا مال ہے، اس کی زیر کفالت یتیم آ گیا، یتیم کا بھی مال ہے، تو اب وہ دونوں کو ملا کے اس سے تجارت کرتا ہے، اس سے تجارت کرتا ہے، لیکن تجارت میں وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ کس کا نفع زیادہ ہے کس کا نفع کم ہے، یا یتیم کے مال کا نفع کتنا ہے اور میرے اپنے مال کا نفع کتنا ہے، تو اس لیے یہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم یتیم کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے زیر کفالت رہے، تمہاری نگہبانی میں، تمہاری نگرانی میں، یتیموں کا جو مال رہا ہے وہ انہیں واپس کرو، وہ انہیں لوٹا دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے ستھرے مال کے بدلے میں گندا مال ان کو نہ دو۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ کان خوباً کبیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جہاں پہ گناہ کے لیے بڑا لفظ آ جائے یا بہت بڑا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ اور گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی وعید کا مستحق ٹھہرے، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ یعنی گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے جو بندہ بھی وہ گناہ کرے نا تو وہ گناہ کرنے والے کے لیے قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں سخت وعید آئی ہوتی ہے کہ جو بندہ یہ گناہ کرے گا اس کو یہ عذاب ملے گا، جو بندہ یہ کام کرے گا اس پہ اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، یہ کبیرہ گناہ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، احادیث مبارکہ میں جہاں بھی آتا ہے کہ آپ یہ نیکی کریں تو گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے، یہ کام کریں تو گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے، یا آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہاں تمام جگہوں پر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، تمام جگہوں پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جب تک معافی نہ مانگ لی جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ البتہ مفسرین کرام نے اس پہ کلام کیا، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا جی، تو اس نے بخشنا، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔
تو وہ بخشنے والا بخش سکتا ہے۔ اسی لیے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ مومن مر جائے تو جو زندہ مومن اس مردہ مومن کی میت کو کندھا دے کر 40 قدم چلے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 40 کبیرہ گناہ تو معاف فرمانے والا جی۔ یہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے بھائی آپ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا جی، یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا جی۔ وہ دیکھیں نا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک جی۔ تو رب فرماتا ہے بندہ تائب ہو جائے میری بارگاہ میں آ جائے میں شرک بھی معاف کر دیتا ہوں۔ شرک میں بندہ توبہ کر لے تو اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک گناہ واقعتاً ایسا ہے کہ جس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی توہین، وہ ہے اعانت۔ جو حضور کی گستاخی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب شرک معاف فرماتا ہے لیکن اپنے حبیب کی توہین برداشت نہیں کرتا، اس لیے فرماتا ہے کسی نے شرک کیا تو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا جی، مجھے کچھ کہا میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ فرمایا جو اپنی زبان تن میرے حبیب کے لیے کھولے گا اسے میں قیامت تک کے لیے معاف نہیں کروں گا جی۔ برحال ویسے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں نا ان پہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی معافی نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ، کہ ایک بندے نے، میرے آقا فرماتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے۔ جب گناہ کرتے ہوئے دیکھا نا تو حضور فرماتے ہیں اس نے دیکھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائے گا، وہ جو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اس کو بھی، اور جو گناہ کر رہا تھا اس کو بھی۔ فرمایا جو گناہ کر رہا تھا اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اور جو کہتا تھا نا رب اس کو معاف نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ رب فرمائے گا بھائی معاف میں نے کرنا تھا تو نے کرنا تھا جی، معاف کرنا میرا فعل تھا یا تیرا کہ تو کہتا ہے رب معاف نہیں کرے گا؟ تو اس لیے گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو جی، رب چاہے تو معاف فرما دے، رب چاہے تو معاف فرما دے۔ برحال کبیرہ گناہ کے متعلق ایسے بھی علماء نے لکھا، میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا۔ اب فرماتے ہیں بعض کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جب کرتا ہے وہ گناہ بڑا رہتا ہے، لیکن پھر بندہ نیکیاں کرتا ہے نا تو نیکیوں کے صلے میں، نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں میں نرمی لاتا ہے، وہ گناہ نیچے آتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ صغیرہ گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو جب صغیرہ گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے تو جس طرح عبادات، اعمال صالحہ، اچھے کام کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فرمایا اچھا کام کرنے سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ برحال میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہو کان خوباً کبیرہ، کہ یتیم کو اس کا مال دو، اس کا مال روک کے رکھنا، اس کو مال نہ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یتیم کے مال میں تبدیلی کرنا، گھٹیا مال اس کے مال میں رکھنا اور اچھا مال اس کا لے لینا، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا، تجارت میں یا ویسے خرچ کرنے میں ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کتنے، ان کی تعداد کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے بیان کی ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، کبیرہ گناہ 7۔ بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ کبیرہ گناہ کی تعداد 10 ہے، کبیرہ گناہ کی تعداد 10۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ کبیرہ گناہ 17 ہے، کبیرہ گناہ 17۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ کبیرہ گناہ 40 ہے، کبیرہ گناہ 40۔
اور بعض علماء نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ 700 ہیں، 700۔ میں ایک حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم اس موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں حضرت عمر بن حزم سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑے گناہ یہ ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا، پھر گنوائے، فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے جی، وہ یکتا ہے۔ پوری صورت رب نے اس پہ نازل فرمائی کہ میں یکتا ہوں، میں ایک ہوں، لیکن مزے کی بات یہ ہے اس کو بھی شروع کل سے فرمایا پیارے حبیب میری توحید بیان بھی ہونی ہے تو تو اپنی زبان سے بیان فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے کہ میری بارگاہ میں توحید بھی وہی مقبول ہے جو واسطہ رسالت سے ہو کے آئے، جو پیارے حبیب تیرے واسطے سے ہو کے آئے، تو کہے لوگ مانے تو یہ توحید، یہ توحید ہے۔ فرمایا پہلا گناہ شرک کرنا جی، اور آپ کو بتایا نا بھائی ہر نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے اور اس کی تبلیغ کے مضامین میں سے ایک مضمون تھا رب کی توحید کو بیان کرنا، رب کی توحید کو بیان کرنا۔ جتنے نبی آئے سب نے رب کی توحید بیان کی، لیکن ان امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ نبی آتا، تبلیغ کرتا اور جاتا، پھر شرک پلٹ کے آ جاتا، لوگ پھر شرک شروع کر دیتے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی وہ تبلیغ فرمائی کہ میرے آقا جاتے ہوئے اپنی امت کو یہ بھی خوشخبری دے گے، فرمایا میری امت میں نے توحید کی ایسی تبلیغ کی ہے کہ اب شرک ہار گیا ہے اور تبلیغ قیامت تک کے لیے جیت گئی ہے۔ واللہ لا اخاف ان تشرکوا بعدی، صحیح بخاری، فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ اب شرک میرے بعد پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، شرک پلٹ کے نہیں آئے گا۔ فرمایا ولیکن اخاف ان تنافسوا فی الدنیا، فرمایا تمہارے دنیا میں، دنیا کے لا و لعب میں، دنیا کی لالچ میں پھنس جانے کا مجھے ضرور خوف ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، لالچ میں آ جاؤ گے، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ لیکن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی توحید کی ایسی تبلیغ کی ہے کہ اب شرک پلٹ کے نہیں آئے گا۔ تو بہرحال کائنات میں سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑا گناہ شرک۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا دوسرا گناہ مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی حضور نے فرمایا کہ رب کے ہاں قیامت کے دن بہت بڑا گناہ ہو، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یعنی بعض بندے نا آج کل تو بندے کی کوئی قیمت ہی نہیں جی، مسلمان کی کوئی قیمت ہے؟ یہ آپ دیکھیں نا ہمارے سیاسی جلسوں، بلکہ سیاسی جلسوں میں بھی چھوڑے جی، یعنی ہم سیاست میں چیئرمین بننے کی خوشی میں یا کونسلر بننے کی خوشی میں جو فائرنگ کرتے ہیں اس سے بندوں کی جانیں ضائع ہو جاتی، اتنی بے احتیاطی جی۔ مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ خالد بن ولید کو تھا۔ اسی لیے جب روم کے بادشاہ نے نا ایک مسلمان کو شہید کر دیا تو خالد بن ولید لڑنے کے لیے گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ ہم سے خون بہا لے لیں، دیت لے لیں، پیسے لے لیں آپ ہم سے، تو آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تم کافر ہو اور مسلمان کا تم نے خون بہایا، تم سمجھتے ہو کہ مسلمان کا خون اتنا سستا ہے؟ فرمایا اگر ترازو
کہ 2 پلڑے ہوں نا اور ایک پلڑے میں مسلمان کے خون کا ایک قطرہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر پورا جہان رکھ دیا جائے، فرمایا مسلمان کے خون کے قطرے کا پلڑا پھر بھی اس پہ بھاری رہے گا۔ یہ مسلمان کے خون کی قدر و قیمت ہے، عزت عظمت ہے۔ آج کل تو لوگ ویسے مر جاتے ہیں، جی بھائی جی یہ فلاں سے ایسی پارٹی نے مار دیے بندے، جی اس لیے کہ ان کی پارٹی کے نہیں تھے، بات ہوئی نہیں۔ ہمارے ہاں آج تو گولی کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، جی تو خدا کے بندو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو بہت بڑا گناہ کوئی عام بندہ نہیں میرے آقا فرما رہے، جی۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جہاد کے اندر رائے خدا سے فرار ہو جانا، جہاد کے اندر رائے خدا سے فرار ہو جانا، بھاگ جانا، جی۔ اور یہ بھی میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہ پیدا ہو نا، وہ اس طرح مر جائے تو منافقت کی موت مرتا ہے۔ تو مومن کے دل کے اندر جذبہ جہاد ہر وقت زندہ رہتا ہے، جی باقی کرنا تب ہی ہے جب ضرورت پڑے، جی یعنی ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کو کشمیر بھیج دیں یا ابھی کہہ دیں جی کشمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کے جہاد کرو، نہیں، فوج ہے نا، جی تو فوج نے کرنا ہے نا، فوج ہماری حفاظت کے لیے ہے نا، جی ملک کی حفاظت کے لیے، ابھی وہ کرے، جی جب معاملہ نا ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، جی اور فقہاء علماء یہ فتویٰ دے دیں کہ اب ہر بندے پہ جہاد فرض ہے، وہ نکلے تو اس وقت نکلنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں وہ بندہ ہر ایک الگ الگ پارٹی بنا کے اپنے نام کی اور چلا جائے جی کہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو ایسے جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، جی یعنی جو بندہ جہاد میں مارا گیا مسلمان ہو، میرا آقا فرماتے ہو اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں آتا، رب اسے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا، جی تو ایسے تو نہیں نا ہر بندہ اپنی مرضی کا جہاد کر۔ بعض لوگ تو مسجدوں میں بم بلاسٹ کرتے تھے، کہتے تھے یہ جہاد ہے، جی بعض نے مزارات اڑا دی، مزارات پہ بم بلاسٹ کیے، کہا یہ جہاد ہے، جی بس سرکاری نوکروں پہ، سرکاری بسوں پہ، جی فوج کو لوگوں نے زندہ ذبح کر دیا، تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے، جہاد ہے رب کے لیے لڑنا، دین حق کے لیے لڑنا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے بندہ لڑ رہا ہو، جہاد کرنے کا وقت ہو، جو بندہ رائے فرار اختیار کرے بھاگ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا میرے آقا نے فرمایا والدین کی نافرمانی کر، والدین کی، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جنہیں حضور بڑا بھی فرما رہے ہیں، اور فرمایا قیامت کے دن رب کے سامنے، رب کے سامنے ان گناہوں کا حساب ہوگا۔ شرک بھی وہاں ہے، ناحق قتل بھی ہے، اور جہاد سے بھاگنا بھی ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، جی بمائے میرے ہمارا نوجوان طبقہ آج یہ دیکھے کہ ہم اس میں کتنے ملوث ہیں، اس گناہ میں، ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جی آئے دن سوشل میڈیا پہ اخبارات میں خبریں چھپتی رہتی کہ بچے اپنے والدین کو جب بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں، جی ارے یہ اولڈ ہوم کا رواج مسلمانوں کا نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا نہیں تھا، یہ تو کافروں کا طریقہ تھا۔ والدین تو وہ ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں آپ خدمت کریں، آپ خدمت دنیا میں کریں گے، اس کا بدلہ رب تعالیٰ جنت کی صورت میں آپ کو عطا فرمائے، جی والدین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا، وہ حضور نے جو ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا تھا اور آمین کہی تھی، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آمین کس پہ آپ نے فرمائی؟
فرمایا جبرائیل امین نے یہ دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے جی. تو اس لیے خدا را یہ چلتی پھرتی جنت ہے آپ کے والدین آپ کے سامنے آپ کے گھر میں. او بھائی اس سے بڑا کیا اجر و ثواب ہے. آج حج بھی کرنا ہو جی تبدیلی کا مزہ بھی آپ پھر ساتھ لیں اور 10 لاکھ خرچ کر کے جائیں, باقی جو مصائب و آلام اور تکالیف برداشت کریں گے وہ الگ, لیکن والدین وہ نایاب چیزیں ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہے. میرا آقا فرماتے ہیں جو بندہ غریب ہے پیار اور محبت سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے رب اسے حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرماتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت جی. تو یہ والدین بہت بڑی نعمت. صحابی رسول نے نہ پوچھا بھائی یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے, دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو میرے آقا نے فرمایا رب کی بارگاہ میں کون سی کمی جی, یہ کسی دنیا دار نے دینا ہے رب نے دینا. فرمایا 100 بار دیکھ کے رب تعالیٰ 100 حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرمایا. تو اس لیے والدین کی قدر کر, والدین کی قدر کرو, والدین کی نافرمانی نہ کرو. اور اگر کسی سے کچھ ہو گیا تو آج جا کے معافی مانگ, آج جا کے معافی مانگ. رب کعبہ کی قسم ہے والدین آپ کے لیے دعائیں کرنے والے موجود ہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اگر والدین ناراض ہیں آپ کے پاس جاؤ منصب ہے مال و دولت ہے ساری دنیا سب کچھ ہے تو آپ کچھ نہیں, آپ کچھ نہیں. والدین کی قدر کریں, والدین کی قدر کریں, اس لیے کہ آج آپ قدر کریں گے نا ایک تو صلہ ملے گا, دوسرا صلہ یہ ملے گا کہ کل آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے گی, آپ کی اولاد آپ کی کرے گی. آپ نہیں کریں گے تو یہ بھول جائیں کہ آپ کی کوئی کرے گا, آپ کی کوئی نہیں کرے گا. اگر آج اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئیں گے نا آپ اپنے والدین کو تو آپ کی اولاد پتہ نہیں آپ کو کہاں چھوڑ کے آ گئی, اس سے کہیں آگے. تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے گناہ جو رب کے ہاں ہیں ان میں سے ایک ہے والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کی نافرمانی. اس وجہ سے کہ دیکھیں نا والدین رب اور رسول کے بعد بندے کے اس دنیا میں آنے کا سبب اور وسیلہ ہے, سبب اور وسیلہ ہے. اس وجہ سے 25 مقامات میں قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کو بیان فرمایا ساتھ ملا کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ فرمایا جی. اس لیے والدین کی قدر کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر حضور نے فرمایا پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آج یہ گناہ بھی ہمارے اندر بہت عام ہے. ذہن ہمارے اتنے پراگندہ ہو گئے, بدگمانی اتنی عام ہو گئی کہ اگر بھائی اور بہن جا رہے ہوں تو ہم ان کے بارے میں بھی بدگمانی کریں جی. تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو جو بدگمانی کرے گا تہمت لگائے گا کسی پاک دامن عورت پہ تو بھی رب کی بارگاہ میں جواب دے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جادو سیکھنا بہت بڑا گناہ ہے, جادو سیکھنا بہت بڑا گناہ ہے. پھر حضور نے فرمایا سود کھانا, سود کھانا عام ہے جی. تو کس کس طریقے سے ہمیں کھلایا جا رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں جی, تھوڑا کھا رہے ہیں زیادہ کھا رہے ہیں. اپنا اس کی جو وعید ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا ممبر. سود کی یہ سن لیں میرے آقا نے فرمایا جس کے پیٹ میں
سود کا ایک لقمہ بھی ہوگا نا، جنت تو جنت، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جی۔ تو اس لیے سود کی لعنت سے بچیں، سود کی لعنت سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو برکت حلال میں ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں جی۔ حلال تھوڑا بھی ہوگا آپ کو کفایت کر جائے گا جی۔ رزق حلال تھوڑا بھی ہو مانگ لیں بھائی نا، مانگنا بہتر ہے سود کھانے سے۔ مانگ لیں کسی سے، ادھار لے لیں، اگر آپ نا یہ قربانی دیں گے بس سود نہیں کھائیں گے، کسی سے مانگ کے لے لیں گے، تو آپ کو پتا ہے نا میرے آقا کی یہ بھی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مقروض کے ساتھ رب خود ہوتا ہے، مقروض کے ساتھ رب خود ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے قرض کسی گناہ کے کام کے لیے نہ لیا جی، کسی اچھے کام کے لیے اور ضرورت کی بنیاد پر لیا ہو تو مقروض کے ساتھ رب تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ پہلے ہی بندے کی نیت یہ ہو جی بھائی قرض دینا ہی نہیں ہے، لے رہے ہیں واپس دینا ہی نہیں ہے جی، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مقروض ہے اور وہ قرض لے رہا ہے کسی اچھے کام کے لیے، تو رب تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، قرض ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، حضور فرما رہے ہیں، اور حضور نے 8واں گناہ جو خوباً کبیرہ بہت بڑا گناہ فرمایا وہ ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل تو یہ بات چل رہی ہے نا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا جی۔ تو یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ، مختلف طریقے جو تھے وہ پیچھے بیان ہو گئے کہ چاہے اس کا مال اسے دو نہ روک کے رکھو، یا گٹیا اسے دے دو اچھا اس کا لے لو، یا اپنے مال کو اس کے مال کے ساتھ ملا کے خلط ملط کر کے کھاؤ، جس طریقے سے بھی کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ کبیرہ بیان کی گئی، مثال کے طور پہ ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ ریاکاری یعنی ہم لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ ہمارا نام ہو جی، ہم عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں جی، علم پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، تو اس لیے یہ بھی ریاکاری، اس کو شرک اصغر کہا گیا اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کینہ، بغض، حسد، تکبر، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ بھائی بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا، اس سے بغض رکھتا جی، اپنا بھائی، دوست، محلے دار، رشتہ دار، کوئی اگر اللہ اسے عروج عطا فرما رہا ہے تو حسد سے لوگ جل جاتے، حسد سے لوگ جل جاتے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، صغیرہ نہیں، کبیرہ۔ اسی طرح دھوکہ دینا، فقراء کا مذاق اڑانا، یہ بھی کبیرہ گناہ، یعنی نا ہم بعض اوقات کسی غریب کو دے نہیں سکتے، اس کا مذاق اڑاتے جی، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ جی کے غریب ہوتے ہی ایسے جی، اسے کہتے ہیں جی آپ کی خدمت کا ہم نہیں ٹھیکہ اٹھایا معاذ اللہ، اور طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ بھائی خدا کے بندوں نہیں دے سکتے تو نہ دو، جھڑکو تو نہ جھڑک تو نہ دو جی۔ تو فقراء کا مذاق اڑانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر خوش ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ برا کام کرتے ہیں جی، کسی کو مارا پیٹا مثال کے طور پہ، اس کا مال غصب کر لیا، مال اس سے چھین لیا، یا کوئی بھی غلط کام کر لیا تو پھر اس پہ خوش ہوتے ہیں، آگے 10 بندوں کو بتاتے ہیں ہم نے یہ کام کیا جی، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک معاملہ آپ کے اور رب کے ہاں رہے نا، رب کے درمیان رہے، کوئی گناہ ہو جائے بڑا، آپ کو پتا ہے رب کو پتا ہے جی، تو اس وقت اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ جب آپ آگے اس پہ خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا،
تو اب جب گناہ کا چرچا ہو جائے تو اس کی نوعیت اور ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.